بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کیا ہم بستری کرنے کے بعد جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ جبکہ ہم بستری کرنے کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم ایسے ہی سو سکتے ہیں یا کتنی دیر تک ہم جنابت کی حالت میں رہ سکتے ہیں اور کب تک ہم غسل کر سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جب مرضی ہم بستری کی اور جیسے مرضی سو گئے اور جو مرضی کر لیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتی ہیں اور اسی حالت میں سو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتنے دن تک نہا نہیں سکتی، غسل نہیں کر سکتی، اور اس صورت میں کیا وہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے یا گھر والوں کے لیے کھانا پکا سکتی ہیں یا اور کوئی گھر میں ایسا کام کر سکتی ہیں، کھانا پکانے والا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا، اپنے میاں بیوی اور بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا اور چھوٹے بچے کو دودھ پلانا۔ پیارے دوستو، آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کل لوگ کم علمی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنابت کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، نہ ہم نے کھانا بنانا ہے، نہ ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے گھر کا، یہاں تک کہ جب تک ہم غسل نہ کر لیں ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ نہیں پلاتی، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کے وہ ناپاک ہیں، اور جب تک غسل نہ کر لیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنا اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہالت کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم بستری کرنے کے بعد مرد و عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ان تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا لیں، جائز ہے۔ ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں جنبی ہوں۔ پیارے دوستو، جنبی کیا ہے؟ پیارے دوستو، جنبی وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر غسل واجب ہو، جب وہ پلیدی کی حالت میں ہو تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو جنبی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جنبی حالت میں ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، سوچئے ذرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلمان مجسم نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ تو ناظرین گرامی، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاکید کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت سے فارغ ہونے کے بعد اکثر سو جایا کرتے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز فجر کی جماعت فرماتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزے کی دنوں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض محدثین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھو کے اور نماز جیسا وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، افضل طریقہ یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتوں کا بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لینا یہ افضل ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش کے پاس، اور خلوت خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو کرنا لے۔ ناظرین گرامی، ہم نے چند ایک احادیث مبارکہ پیش کی جس کے اندر ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ جو کچھ احادیث مبارکہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق سارا کچھ لکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ پوری روئے زمین، آسمانوں کے فرشتے، زمینوں کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا علم، قیامت کے بعد کے حالات و واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میرا حبیب جو ارشاد فرمائے گا میں وہی کروں گا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔